اور یہاں پہ اب جس ٹاپک کی طرف میں بڑھنے جا رہی ہوں وہ بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے خواتین امپاور ہو رہی ہیں، ہر فیلڈ میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ ایسے میں ہم سائنسی میدان کی طرف جب دیکھتے ہیں، ٹیکنالوجیز کی طرف دیکھتے ہیں، سائنٹیفک ریسرچ کی طرف دیکھتے ہیں، تو وہاں پر کمپیریٹیولی یہ تعداد ہمیں اتنی نظر نہیں آتی۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں، کیا ریزن ہے؟ لیکن ان وجوہات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اقوام متحدہ نے کیا کیا ہے کہ ہر سال 11 فروری کو، یعنی کہ آج 11 فروری ہے، 11 فروری کو انٹرنیشنل ڈے آف ویمن اینڈ گرلز ان سائنس منانے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ اگر کسی بھی طریقے سے ان خواتین کو جو ان فیلڈز میں آگے بڑھ رہی ہیں ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا ہے تو ان کے ان کاوشوں کو آگے بڑھایا جائے۔ تو انسٹیٹیوٹ آف اسٹیٹسٹکس کی تحقیق کے مطابق پاکستان میں 37% خواتین ریسرچرز کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہے، which is good۔ 34% خواتین ریسرچرز نیچرل سائنسز کے لیے کام کر رہی ہیں، 15.5% کا تعلق انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے ہے۔ تو یہ آگے مزید بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے، جبکہ 11% خواتین کا شعبہ زرعی سائنس سے تعلق ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق خواتین اگر سائنس کے شعبے میں زیادہ دلچسپی لیں تو اس شرح کو مردوں کے برابر لایا جا سکتا ہے، اور 2030 تک یہ فرق ختم کیا جا سکتا ہے۔ سوچیں 2030 زیادہ دور نہیں ہے، صرف 5 سال کی دوری پر ہے۔ تو اسی پر بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسوسیٹ پروفیسر انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل سائنسز بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ڈاکٹر سعادات مجید۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سعادات ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آج خواتین لڑکیوں کے لیے سائنس کی فیلڈ میں، ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے ان کی کاوشوں کو اجاگر کرنے کا دن منایا جا رہا ہے، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ کچھ اسٹیٹس میں نے شیئر کیے، آپ ہمیں کیا بتائیں گی، ہمارے ملک میں خواتین ان فیلڈز میں کہاں پر اسٹینڈ کرتی ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کے لیے، ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈے کے لیے جو کہ پوری دنیا کے اندر منایا جا رہا ہے کہ گرلز کی ایجوکیشن اور اسپیسیفکلی اسٹیم ایجوکیشنس میں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس اس کے اندر، اور پاکستان میں خصوصی طور پر، اور جس طرح ابھی آپ نے فگرز جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بالکل ڈفرینٹ جو ہے وہ ہمارے پاس چیز آتی ہے کہ ہر سال جو ہے گریجولی نمبر آف جو فیمیلس ہیں، وومنس ہیں، گرلس ہیں، کسی بھی کیپیسٹی کے اندر وہ آگے سے آگے سائنس کے اندر آ رہی ہیں۔ وہ کوئی بھی فیلڈ ہے، وہ ٹیکنالوجی کی ہے، سائنس کی ہے، وہ میتھمیٹکس کی ہے، یا پھر ان کے بارڈر لائن ہے، ملٹی ڈسپلنری جو ہے وہ فیلڈس ہیں، ان کے اندر آ رہی ہیں۔ تو دس نمبر از ہمیں یہ نمبر شو کرتا ہے کہ ہم ایک بالکل جو ہے پروگریسو پاکستان کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان تو ہم لوگ ہی ہیں نا۔ تو اس کا مطلب ہے ہم اور آپ مل کے بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پاکستان کے لیے بہت اچھا جو ہے وہ سوچ رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم اس نیڈ کو، ضرورت کو فیل کرتے ہیں کہ یہ اسٹیم کے اندر پاکستان میں فیمیلز جو ہیں وہ آگے سے آگے آئیں، اور مزید جو ہے ان میں نمبر آف جو ان کی ریشوز ہے وہ بھی انکریز ہو۔ اور ایک چیز مجھے بتائیے گا، اب جو دور آنے والا ہے وہ اے آئی کا ہے، ڈیجیٹل دور آنے والا ہے، وچ از آلسو ہم ابھی بھی ہم دیکھیں تو ڈیجیٹل دور میں ہی ہم ہیں، لیکن انجینئرنگ کے ہم شعبے کی بات کریں، یہاں پر کیوں خواتین کی تعداد کم ہے؟ اس کی وجہ کیا کچھ سوسائٹل ایشوز ہیں، معاشی ٹیبوز ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا خواتین کو اس طرف زیادہ آنے نہیں دیا جاتا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ نہیں ایسی کوئی بھی، مجھے جس طریقے سے ابھی ہم لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں یونیورسٹی لیول کے اوپر، ایڈمیشنس کے اندر بھی انوالو ہیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشنس میں بھی ہیں، سوسائٹی کے ساتھ بھی انٹریکشنس میں ہیں، ہم پرسنلی بھی ہیں ہمارے انسٹیٹیوٹ کے لیول پہ بھی، اور یہ سارے پاکستان کے اندر یہ سارے اکیڈمیا کے اندر جتنے بھی فیلڈس ہیں وہ سارے جو ہے وہ آپس میں لنکڈ ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ ان چیزوں کو، ابھی آپ اگر ریشوز دیکھیں تو انجینئرنگ کے اندر جو ہے، یا آپ کے پاس آئی ٹی کی جو فیلڈس ہیں ان کے اندر بھی ابھی گرلس جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ میرے خیال میں یہ والا جو بیریئر تھا کہ وہاں پہ گرلس جاتی نہیں، ہاں کچھ سالوں پہلے ہم یہ بات کر سکتے تھے کہ گرلس جو ہیں یا فیملیز جو ہیں یا پیرنٹس جو ہیں وہ پریفرنس دیتے تھے، میڈیسنس کو پریفرنس دیتے تھے۔ اب اگر آپ ایڈمیشنس کو دیکھیں تو اس میں بہت سارے ایڈمیشنس جو ہیں وہ آئی ٹی سیکٹر میں ہو رہے ہیں، بہت سارے آگے اسٹوڈنٹس جو ہیں یا فیمیل سائنٹسٹ جو ہیں وہ آپ کو سائبر سیکورٹی میں بھی ملیں گی، آپ کو انجینئرنگ کے اندر بھی بہت ہی اچھے اور خوبصورت نام ملیں گے پورے پاکستان کے اندر۔ تو میرے خیال میں بہت سے ٹیبوز، بہت سی چیزیں، بہت سا کلچر جو ہے گریجولی چینج ہوتا جا رہا ہے۔ اس چینج ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کافی ہمارے پاس جو ہے وہ ڈائمینشنز آ رہی ہیں ریسرچ کی بھی۔ اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا، چیزیں چینج ہو رہی ہیں، ہم بہت ساری چیزیں اڈاپٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کو ایکسلریٹ کرنا ہوگا، دنیا کی ترقی سے اپنے آپ کو میچ کرنا ہے، ان نمبر سے۔
اقوام متحدہ تو یہ کہہ دے گا جی 5 سال بعد 2030 تک جو ہے ہم کوشش کریں گے مرد عورت برابر آ جائیں ان فیلڈز میں، ان کی ایکول پروپورشن ہو، لیکن پاکستان کی حد تک تو بہت کچھ ہونا ہے. وہ تو ظاہر ہے دنیا بھر کا سٹیٹس ہم سے شیئر کر رہے ہیں، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو پاکستان کا یا اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کی جو فگرز آتے ہیں یا پاکستان کے حوالے سے جو آپ نے فگر جو ہے وہ کوٹ کیا ہے، اور اسپیسیفکلی پھر ایشین کنٹریز کے اندر جو اسپیسیفکلی ہے، تو اس کے اندر جو ہے خصوصی طور پہ پاکستان ہے. ہمارے یہ ایفرٹس ہیں کہ ہمیں ہر لیول کے اوپر جو ہے وہ ایفرٹ کرنی ہے. ہمیں انڈیویجول لیول پہ بھی ایفرٹ کرنی ہے، ہمیں انسٹیٹیوشنل لیولس پہ بھی ایفرٹ کرنی ہے، ہمیں گورنمنٹ لیول پہ بھی ایفرٹس کرنی ہے. فار ایگزامپل ہم نے کچھ سال پہلے دیکھا تھا کہ ایڈورٹیزمنٹس کے اندر جو ہے وہ یہ چیز آنا شروع ہوگی کہ فیمیلز یا خواتین جو ہے وہ انکریج ٹو اپلائی، یعنی کہ وہ اپلائی کرنے کے لیے آپ اس کو پریفرنس دیں گے ہم. تو اس طریقے سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنی بھی فنڈنگ ہے یا جتنے بھی آپ کے ریسورسز آتے ہیں، اسکالرشپس آتے ہیں یا کوئی بھی آپ کے ایڈس آتی ہیں، اس پہ اسپیسیفکلی آپ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ریشو جو ہے اس پورے جو آپ بینیفٹس یا انسینٹیوز دینا چاہتے ہیں اپنی یوتھ کو یا کوئی لوگوں کو، تو اس میں ایک کوئی پورشنز جو ہے اس کو اسپیسیفائی کر دیں کہ یہ فیمیلز کے لیے، یعنی کہ 10% ہے، 20% ہے یہ فیمیلز ہے، 90% آپ اوپن میرٹ کے اوپر ساری چیزیں دے دیجیے. تو میرے خیال میں یہاں سے بھی بہت سی انکریجمنٹ اسٹوڈنٹس کو بھی ملے گی، فیمیل اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ، اور اسی طریقے سے جو ان کے پیرنٹس ہیں ان کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ہیلپ ہوگی کہ ٹھیک ہے فیمیلس جو ہیں وہ اس فیلڈ میں آگے آئیں گی تو ان کو یہ اسکالرشپ مل سکتا ہے، یہ بینیفٹس مل سکتے ہیں. اگر وہ کسی اس میں جا رہی ہے اپنی انٹرپرینیورشپ میں جا رہی ہیں تو ان کے اندر بھی ان کو وہاں پہ ایڈ ملے اسی لحاظ سے بالکل، اور اسپیسیفکلی. ایک زبردست ورک فورس ثابت ہو سکتی ہے ملک کے لیے، اور ظاہر ہے جب ورک فورس ہوگی، بہتر مواقع ہوں گے تو ملک بھی ساتھ ساتھ ترقی کرتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سعادہ مجید صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں، بہت شکریہ آپ کا. اور بھائی پچھلے دنوں ہمارے ہی شو میں آئی تھی، منال نام تھا ان کا، لڑکی کا، جسٹ 18 ایئرز اولڈ، اور وہ پائلٹ ہیں. تو آج کل جو ینگ جنریشن ہے وہ کافی زیادہ پیشنیٹ بھی ہے اور کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہے اور کر کے دکھا بھی رہی ہے. سو بہت ساری مثالیں ہیں، بہت برائٹ فیوچر ہے پاکستان کا انشاءاللہ.